یورپی یونین نے پاکستان کے لیے GSP پلس اسٹیٹس انسانی حقوق سے مشروط کر دیا۔ میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں یورپی پارلیمان کی نائب صدر نے ان مشکلات پر بھی روشنی ڈالی جن کا فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کی صورت میں پاکستان کو سامنا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں اسلام فوبیا سے متعلق محض مبالغہ آرائی کی گئی ہیدی ہوطالہ GSP ریگولیشنز کی نمائندہ بھی ہیں اور اس حوالے سے مختلف سیاسی گروپوں اور درخواست گزار ممالک کے ساتھ بات چیت کر چکی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یورپی پارلیمان کی مذکورہ 2 قراردادیں پاکستانی حکومت کے لیے ایک عندیہ تھا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ GSP پلس سہولت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مزید عمل درآمد کے بغیر ملتی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قوانین پر مزید تیزی سے عمل درآمد دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر گھریلو جنسی تشدد، خواتین اور بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین پر جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یورپی پارلیمان نے پاکستان کے GSP پلس اسٹیٹس پر نظر ثانی کے لیے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2 قراردادیں منظور کیں جو واپس نہ لینے کی صورت میں 2023 میں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منزل ہے، جہاں رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں 3 ارب یورو سے زائد مالیت کی اشیاء برآمد کی گئیں۔ پاکستان نے 2014 میں GSP پلس کا درجہ حاصل کیا تھا جو 2 سال میں ختم ہو رہا ہے۔ ہیدی ہوطالہ نے مذکورہ قراردادوں کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 27 ممالک کا بلاک 2024 تا 2033 کی مدت کے لیے ایک نئی تجویز زیر غور لایا ہے۔ پاکستانی توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال اور شہری حقوق کے تحفظ یورپی پارلیمان کی ان قراردادوں کا محرک بنا۔ اقوام متحدہ کے 27 کنونشن پاکستانی حکومت کو اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے کا پابند بناتے ہیں۔